اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، میرے پیارے بھائیوں، فتح مکہ کے بیانات چل رہے ہیں۔ آج ہم ایک اور بیان کر رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، بیعت ہو گئی مردوں کی اور عورتوں کی بھی، اور سارے امور کنٹرول ہو گئے اور برابر ہو گئے، شرعی احکام جاری ہوئے، مانے گئے، انکار نہیں ہوا۔ جس نے انکار کیا یا تو وہ بھاگ گئے یا وہ قتل ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور کام کیا، جو کہ ہر اس سپاہ سالار لشکر یا امیر لشکر جب فتح ہو جائے جو جگہ، ان کے لیے ایک کام ہے کہ وہ جس میں قتال ہو، جس فتح میں قتال ہو گیا ہو، اس میں امیر لشکر کو غسل کرنا ہوگا اور 8 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہر امیر پر، امیر لشکر پر ضروری ہے۔ بعد میں فتح ایران میں بھی کیا، روم کا یہ جو دمشق وغیرہ فتح، ان میں بھی ایسا نماز پڑھایا گیا۔ یہی اصول رہا اور آج بھی ہے شریعت میں۔ اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے اور وہ فتح یاب ہو جائے تو امیر لشکر، ابھی تو لشکریں بھی نہیں ہے، امیریں بھی نہیں ہے، حکومتیں بنی ہوئے اور زدہ زدی ہے، مفادات کی جنگ ہے، جہاد تو تقریباً ہے ہی نہیں ہے۔ جہاد ہوتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آج کل جو ہوتے رہتے ہیں، یہاں وہاں ہوا، جہاد کا نام لیتے ہیں، ان میں مقاصد ہوتے ہیں انسان۔ وہ مقاصد یا تو ملک کے لیے ہوتا ہے، شرعی ملک کے لیے نہیں، غیر شرعی ملک ہے۔ آج کل مسلمانوں کے پاس جتنے بھی ملکیتیں ہیں وہ سب غیر شرعی ہے۔ ہاں، انہوں نے تھوڑے بہت لیے ہوئے ہیں، وہ بھی کسی کے دیے ہوئے ہیں، خود بازو شمشیر پر فتح نہیں کیے، کسی کی دیت ہے، وہ کفار کی دیت یا دوسرے تیسرے کی، اپنا وہ فتح یاب ہو نہیں سکتے،
نہ آج کل مسلمانوں کے پاس طاقت ہے فتح کرنے کا، نہ طاقت ہے جہاد کرنے کا، اور نہ وہ خود ایسا کرنا چاہتے۔ سب کو دنیا کا پڑی ہوئی ہے، مال جمع کرو اور خوب دغا بازی، دھوکہ بازی، جھوٹ فریب سے، مفادات سے حاصل کرو اور لوٹو، اس کے بعد وہاں سے بھاگ جاؤ۔ جہاد کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ آج کل کہیں نظر ہمیں نہیں آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا۔ شہادت بھی دکان میں بیکنے لگا ہے، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے۔ بھگت سنگھ بھی شہید ہو جاتا ہے، دیکھو بھگت سنگھ کو بھی شہید بولتے ہیں، وہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذبح کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ملکوں کے پاس بھی جو مالک ہے، ملکوں کے جو صدور بنے ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم ہے، یورپ کے طرز کے بنائے گئے یا یورپ ہی نے ان کو بنائے گئے ہیں، وہ اسی کے سسٹم پر چل رہے ہیں۔ کوئی بھی ملک جو آج کل مسلمانوں کا ہے، شرعیہ محمدی پر، دین اسلام پر، خود مختار، مکمل آزاد اور شریعت پر نہیں چل رہا ہے۔ بڑے ڈر شر سے اور مفادات، اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے ملک کا۔ ہاں، مفادات کے لیے دوڑ بھاگ وہ بھی بنے ہیں، صدور بھی بنے ہوئے ہیں، اور آج کل کو تو ایسے چمڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہے ان میں سب میں ڈکٹیٹرشپ ہے، سارے اسلامی ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے، مار دڑ، ظلم و زیاستی اور بے انصافی اور مفادات۔ تو بہرحال کتنا روئیں گے، کیا رونا ہے۔ اسلامی شریعت میں جب ایک ملک، ایک شہر فتح ہو جائے تو امیر لشکر کو فتح کے بعد 8 رکعت، 2 رکعت پڑھ کے نماز شکرانہ ادا کرنا ہوگا، اور باقی جو مجاہدین ہوتے ہیں، جتنا لشکر میں وہ فتح یاب ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں لشکری، وہ سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ کریں گے۔ اسی وقت وضو ہے یا نہیں ہے، بغیر وضو کے یا ٹائم ہے یا وقت نہیں ہے، لشکر کے لشکریوں کو سجدے کرنے، 2 سجدے کرنے پڑیں گے، اور امیر لشکر کو فتح ہونے کے بعد غسل کرنا ہوگا اور 8 رکعت کی نماز پڑھنا ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ جب مکمل ہو گیا تو ام ہانی کے گھر میں جا کر کے، ام ہانی یہ حضرت علی، سیدنا علی کی بہن ہے، اور نبی علیہ السلام کی چاچا کی لڑکی بھی ہے۔ ام ہانی کو نبی علیہ السلام نے مکے کے زمانے میں نکاح کے لیے خطبہ بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔
شادی کرنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا، وہ ام ہانی ہے۔ باقی اور کوئی گھر تھا ہی نہیں مکے میں بنو ہاشمیہ کا جو جس میں جگہ ہو، جس میں کچھ ہو۔ ام ہانی کے گھر میں جا کر کے نبی علیہ السلام کے لیے چادروں سے پردہ بنایا گیا، مطلب چادر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے ایک پردہ بنایا، اس میں نبی علیہ السلام نے غسل کیا، اس کے بعد باہر آ کر کے 8 رکعت 2 رکعت سے نماز پڑھا، وہاں پر ہی، مکے میں نہیں آیا، اسی گھر میں پڑھا۔ یہ دوسرا بات ہے کہ وہ وقت اشراق کا تھا، وہ اشراق کا وقت تھا۔ عموماً لوگ 9 بجے 10 بجے جہاں وعدہ ہوتا ہے ادھر حاضر ہوتے ہیں، یا کوئی کام شام کو انجام دینا ہوتا ہے تو جمع ہو جاتے ہیں، یا 8 بجے 8 9، گرمی میں 8 سے 9 اور سردی میں 9 سے 10۔ اس وقت کو کہتے ہیں اشراق۔ اشراق کا جو وقت ہے وہ دوپہر تک ہے، زوال تک ہے۔ صبح سورج چڑھنے کے بعد تھوڑا سا گرمی دینے کے بعد تقریباً 12 بجے تک وقت جو ہے سخت گرمی کا، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، ضحیٰ۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ضحیٰ کی نماز پڑھی ہے۔ بالکل نبی علیہ السلام نے سوائے ام ہانی کے گھر کے یا فتح مکہ کے ضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی ہے، جس کو یہ لوگ اشراق بولتے ہیں۔ یہ آج کل جو بڑے عمر والے یا تھوڑا اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحاں لے کر کے اور کپڑے پہن کر کے میں اشراق پڑھتا ہوں، میرے اشراق کی نماز، میری اشراق کی نماز، وہ اشراق کی، عورتیں بھی اس میں لگی ہیں۔ یہ کبھی نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا ہے، اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہو اور ہم کریں گے۔ یہ ضحیٰ کی نماز، اشراق کی نماز، یہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں پڑھا ہے، سوائے فتح مکہ کے اس دن کے جو ہم نے اپنی بیان کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھا ہے، سیدنا عمر نے کس سے صحابی سے، عبداللہ بن عمر یہ ناقل ہے نبی علیہ السلام کی نماز کی، وائل بن حجر، مالک بن خوائرس، ابو سعید حمیدی، یہ تو ناقل ہے کہ کس سے نماز پڑھائے، کتنا پڑھائے۔ عبداللہ بن عباس کس سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ضحیٰ کی نماز پڑھی ہو۔ صحیح حدیث، ضعیف یا خرافات بہت سارے ہیں، صحیح حدیث کا بات میں کر رہا، وہ نہیں پڑھا۔ ام ہانی بولتے ہیں، اس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے گھر میں ضحیٰ کی 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ارے مفسر نے اور لکھنے والے نے غلطی کیا ہے، وہ ضحیٰ کی نماز نہیں تھی، شکرانہ کی نماز تھی، مکہ فتح کے۔
اور یہ بھی کہتا ہے وہ مہانی کہ میں نے اس کے بعد نبی علیہ السلام کو کبھی بھی یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں فتح مکہ کے وقت میں نبی علیہ السلام نے نہایا اور 8 رکعت نماز پڑھا ضحیٰ کا، انہوں نے ضحیٰ کا نام دیا ہے، یا مفسرین نے یا جو خرافات والوں نے نام دیا۔ بہرحال وہ وقت ضحیٰ تھا، تو وقت نہیں ہے، وقت ضروری نہیں ہے، وہ وقت ایسا تھا کہ انہوں نے نہایا اور نماز پڑھا، کوئی بھی وقت ہوتا تو وہ ایسا ہی ہوتا، تو لوگوں نے اس سے نماز ضحیٰ بنایا، چاشت کی نماز، اس کو چاشت کی نماز بھی بولتے ہیں، اشراق بھی بولتے ہیں، صلاۃ ضحیٰ بھی بولتے ہیں، یہ ہے۔ پھر بھی وہ مہانی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نماز نہیں پڑھا ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مگر میں پڑھتا ہوں، حدیث وہ ہے۔ تو تمہارے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جب تک ہمارے لیے دین میں سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ احکام جو نبی علیہ السلام سے صادر نہیں ہو، قولاً و فعلاً، جب انہوں نے نہیں پڑھا ہے، خود گواہی دیتا ہے کہ نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتا ہوں، تو اب کون ہوتا ہے پھر؟ واقعی آپ امہات المومنین ہے، لیکن آپ کے کام یا حکم شریعت نہیں ہوتا ہے۔ کیسے امام کے قول کو ہم شریعت نہیں بنا سکتے؟ جتنے بھی امام ہو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، حنبل ہو، شافعی ہو، اور جعفر ہو، یہ ہو وہ ہو، کبھی بھی ان کا قول شریعت نہیں بن سکتا ہے۔ شریعت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ پکڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اصحابی کیا اگر اپنا قول ہو اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے کوٹ نہیں کیا ہو، روایت نہیں کیا ہو، تو ان کو احادیث مغلق کہا جاتا ہے، اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عند اللہ مقبول ہی نہیں ہے۔ تم کرو، مقبول نہیں ہے۔ ہمارا وہ عمل، وہ نماز، وہ کام جو نبی علیہ السلام سے قولاً و فعلاً ثابت ہو، وہ مقبول ہے۔ صدقہ ہو، نماز ہو، نفل ہو، روزہ ہو، اور وغیرہ وغیرہ احکام۔ تو ام المومنین بھی یہی کہتا ہے، پھر کیسے ضحیٰ کی نماز ضروری ہے؟ ہم ام المومنین اگر حکم کرے کہ یہ پڑھو تو کیا ہم پر یہ ضروری ہے؟ نہیں، شریعت نہیں مانتا ہے انہیں، جو بھی ہو امہات المومنین میں سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صادق نہیں کرتے، خود گواہی دیتا ہے، تو وہ شریعت کا جز نہیں بن سکتا۔ یہی کام قول امہانی کا ہے، وہ شریعت میں جگہ نہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ جگہ پکڑ سکتا ہے شریعت میں کہ ہر وہ امیر لشکر جب فاتح ہو جائے، امن امان ہو جائے، ان کو غسل کرنا اور 8 رکعت نماز پڑھنا شریعت میں ضروری ہے۔
کیونکہ نبی علیہ السلام سے قولاً اور فعلاً ہوا ہے، ہمارے لیے شریعت کا طریقہ کار بنا ہے۔ مگر یہاں لوگ بڑے دوڑ داڑ ہاں کر کے دعا کی نماز، دعا کے لیے دعا میں پڑھو، وہ یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ، کچھ نہیں ہے، یہ اپنے سے بنایا ہوا نماز ہے۔ نبی علیہ السلام سے یا کسی اور معتبر اصحاب کرام سے، جتنے بزرگ اصحاب کرام تھے، کسی نے بھی یہ نہیں پڑھا۔ تو یہ جو ثابت کرتے ہیں یہ مکے کے دنوں میں یہ نماز تھی شکرانہ کی 8 رکعت۔ یہ ابھی انشاءاللہ آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا یہ بات، شریعت میں اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ جب پڑھا، اس کام سے بھی فرصت ملا تو انہدام عزا کے لیے خالد بن ولید کی روانگی کا حکم دیا نبی علیہ السلام۔ عزا اور لات اور عزا، ان کے بہت اور معنات ثالثہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کے بہت معتبر اور بہت عزت والے اور اکرام والے بت تھے۔ مکے کے علاوہ، مکہ تو پورا کمرہ بھر دیا تھا، مکے کا کوٹہ، ان کے علاوہ جو باہر زمینوں میں، باہر کے علاقوں میں تھے، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہاں قرب جوار میں ایک یہ عزا کی معبد تھا، جیسے کہ ابو سفیان نے جنگ احد میں بڑھ کے مار کر کے بول رہے تھے کہ لانا عزا وَلَكَ لا عزا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اصحاب کرام کو کہا کہ جواب دے دو ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے؟ تو کہو کہ لنا مولانا ولا لک مولانا، ہمارے لیے اللہ ہے، تمہارے لیے اللہ نہیں، تمہارا اللہ نہیں ہے، تم تو اللہ تو ہے، تمہارا بھی ہے، مگر تم مانتے نہیں۔ یہ جواب دیا تھا۔ وہ عزا تھا جو اس کی پرستش قریش کرتے تھے، قریش کے علاوہ بھی باہر کے لوگ کرتے تھے۔ اور ایک لات بت تھا، لات طائف میں تھا، جو سب سے معتبر تھا، بڑا تھا۔ وہ منات جو تھا وہ تھوڑا دور تھا، قدیر کے تھوڑا ادھر ادھر آس پاس کے علاقے میں، سمندر کے کنارے کے قریب تھا۔ یہ تینوں کے بڑی زور و شور سے پرستش کی جاتی تھی، قربانیاں چڑھائے جاتے تھے۔ ان کے منہدم کرنے کے لیے، انہدام کے لیے غزہ کے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا۔ یہ خالد بن ولید اس پر پہلے جب کفر کے حالت میں تھا تو بڑی قدر کرتے تھے اور مہربانیاں ہوتی تھی ان کی، اور جاتا تھا، بڑا قدر کرتا تھا۔ آپ دیکھو قدرت کی شان، دیکھو کہ وہ خالد بن ولید
ان کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اسی لیے دیا کہ تم ہی زیادہ سخت مجاور تھے اس کا، تم ہی جا کے محبت کو درہم برہم کر دو۔ خالد بن ولید لشکر کے ساتھ روانہ ہو گیا اور یہ بت نخلا میں مشرکین کے ایک معبد میں نصب تھا۔ معبد بولتے ہیں عبادت خانے کو، جہاں پر ان کے لیے بہت آبادیاں، کوٹیاں وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، رستش گاہ ہوتا ہے اور بڑی ادھر بیٹھکیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ اس معبد کو میں نسب تھا یہ، جس کی قریش بنی کنانا اور بنی مدر بڑی عزت کرتے تھے۔ اس کے لیے خقروب تھے، جھاڑو دینے والے، خدمتگار تھے۔ بنی ہاشم کے خلیف جو ان کے جس کے بھائی چارہ تھا، قبائل بنی شیبان اور بنی سلیم نے بھی فراہم کیے تھے۔ بہت سارے خدمتگار، جھاڑو پھیرنے والے، صفائی کرنے والے، مجاوری کرنے والے، اور جو قربانیاں کے مال شال آتے تھے ان کو سنبھالنے والے، اور بلی آؤ بگت ہوتی تھی ان کو، وہاں حاضر رہتے تھے۔ ٹولیاں کی ٹولیاں لوگ پرستش کے لیے آتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، وہ بھی جمع کرتے تھے۔ تو یہ سب قبیلوں کا یہ غزہ معبد تھا۔ ان کے توڑنے کے لیے مکے سے خالد بن ولید کی روانگی کی خبر جب سنی تو پہلے شیبان جب عوزہ کے صاحب سلمہ نے اس کے انہدام کے لیے مکہ سے خالد بن ولید کی روانگی کی خبر سنی تو میان سے تلوار نکال کر بلان کر کے دوڑتا ہوا اس پہاڑی پر چڑھ گیا۔ وہاں پر سلمہ نام کا جو بڑا بہادر تھا اور جو بہت پیر پرست تھا، جب انہوں نے سنا کہ خالد بن ولید آ رہا ہے اس معبد کو توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تو تلوار نکال کے وہ بڑھ کے مارتے ہوئے دوڑا اور پہاڑی پر چلا گیا، چڑھ گیا، جس کی چوٹی پر بنے ہوئے معبد میں عزا کا بت نصب تھا، اور اس معبد میں داخل ہو کر عزا کے سامنے دعا کرنے لگا۔ یہ جو تلوار لے کے بھاگا سیدھا معبد میں اندر گھسا اور بڑی آؤ پکار کرنے لگا، اے غزا، اے غزا، یا غزا، آج تو اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا دے، اور خالد بن ولید کو اپنے پاس نہ ٹپکنے دینا بلکہ ان کو تباہ اور برباد بھی کرنا۔ خالد بن ولید بھی بڑے زور سے چلے تھے، ساتھ میں لشکر بھی تھا۔ جب نخلا کے پہنچے تو اسے منہدم کر دیا، کچھ بھی مدافعت نہیں کی کسی نے، سب بھاگ گئے۔ یہ ہوتا ہے دلاوری، بہادری اسے کہتے ہیں۔ وہ تلواروں ملواروں والا نے مجاور جو تھے سب بھاگ گئے، اور معبد کے جتنے کمرے کوٹیاں وغیرہ تھے سب کو توڑوا ڈالا لشکر اسلام سے، توڑو، جلاؤ، گراؤ۔ وہاں سے اس کو منہدم کرنے کے بعد جب مکے واپس پہنچے
تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، ان سے دریافت فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا خالد بن ولید سے۔ خالد بن ولید نے عرض کیا کہ میں نے وہاں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر وہاں لوٹ کر جاؤ۔ خالد بن ولید دوبارہ واپس پہنچ گئے، حکم تھا، امر تھا۔ جیسے ہی خالد بن ولید معبد میں پہنچے، وہاں لوگ بھی جمع تھے، رو رہے تھے، تو اس کے اندر سے ایک حبشی عورت جس کے سر کے بال اس کے ایڑیوں سے نیچے زمین تک لٹکے رہے تھے، کالی صورت، بد صورت، بڑے بڑے بال اور نیچے لٹک رہے تھے، بڑے خوفناک انداز میں تلوار کے ساتھ ان کی طرف چپ تھی، خالد بن ولید کی طرف۔ اس پر حملہ کیا خالد بن ولید پر اور غرغرایا اور تلوار لے کر کے، مگر خالد بن ولید نے ایک ہی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا اور وہاں ہی غزہ ٹھنڈی ہو گئی اور ختم ہو گئی، کفرستان میں دفن ہو گئی اور چلی گئی۔ وہاں سے جتنے غنائم تھے اور مال وغیرہ سب خالد بن ولید نے آپ کے جمع کرا کر کے لوگوں کو پکڑ لیا، اور جتنے قربانی کے جانور وغیرہ تھے سب کو پکڑ کر کے مالی غنیمت بنا کر کے مکے میں لے کے گئے۔ مال جو تھا ادھر جمع تھا اس کے تجوریوں میں وہ بھی لوٹا، اور نبی علیہ السلام کو حال بتایا۔ تب نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ غزہ تھی جو اب فنا ہو چکی ہے، اور خالد بن ولید کو خوش آمدید کہا، شاباش کہا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تاریخ لات کی بھی آئے گی۔ لات کے لیے جو طائف میں تھا، وہاں کا مجاور خاص ابو سفیان تھا۔ یہ ہر سال میں، اور ابن ابی شیبہ یہ ہر سال میں جاتے تھے، وہاں پر میلہ لگ جاتا، عورتیں شنگار کر کے بال لمبے لمبے چھوڑ کر کے بالوں کو لیفٹ رائٹ میں اچھلتے ہوئے مارتے رہتے تھے، اور ابو سفیان کو اور وغیرہ جو ان کے ساتھ جاتے تھے مکے سے، وہاں پرستش کے لیے 2-3 دن رہتے تھے۔ بڑی آؤ بگت ہوتی تھی ابو سفیان کی کفر کے زمانے میں۔ ابو سفیان بھی بہت سارا ہدایے، جتنے ہدیے وغیرہ جمع کر کے لوگوں سے بھی لے کر کے، ساتھ میں بڑا وفد پورا ایک کنوائی کے شکل میں، اور جانور وغیرہ قربانی کے لیے اونٹ بکریاں ہر سال لے کے جاتے تھے، اور وہاں بڑا دھوم دھام سے میلہ لگا رہتا تھا۔ خالد بن یہ ابو سفیان کو اور ابی شیبہ بن مغیرہ کو، مغیرہ بن ابی شیبہ تھا، یہ نام میں تھوڑا فرق ہے، ان کو بڑا مہمان نوازی اور کانے شانے تیار ہوتے تھے، اور بڑے چڑھاوے ہوتے تھے لات پر۔ لات بت ایک پتھر، سفید پتھر تھا،
اس پر نقوش بنائے گئے تھے جس پر انسانی شکل کا نظر آ رہا تھا یا جنات کی شکل کا. یہ لات تھا. ان کے آلے دوالے ساتھ میں خزانے ہوتے تھے. سب جو وہاں ہدیے لے کر آتے تھے لوگ، اس میں جواہرات میں اور اس وقت کے کرنسی وہ بڑا رہتا تھا، جمع کرتے رہتے تھے. مگر نبی علیہ السلام نے انہی کو بھیجا کیونکہ اس کا یہ مجاور خاص تھا. جب وہ ادھر پہنچا اور پتہ چلا کہ ابو سفیان تو مسلمان بھی ہوئے ہیں اور اس کو توڑنے کے لیے آتے ہیں، بڑے عورتیں بچے رونے رانے اور چیخنے چلانے لگے. مردوں نے بھی کوشش کی تھی مگر اس کے ساتھ اسلامی لشکر تھا، دستے تھے، اور بڑی اوزاری کی مگر کام نہیں چلا. ان دونوں نے، ابو سفیان نے اور اس کے ساتھ جو تھا مغیرہ بن شبہ، انہوں نے ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ساتھ میں گرز لے کر گئے تھے اور لشکر بھی تھا، اور تھوڑا اس کے جو آلے دوالے جگہ بنائے ہوئے تھے بیٹھنے کے لیے لیٹنے کے لیے، سب تھوڑے جلائے، اور جتنا مال ہدیے کے مالات اور جواہرات جمع تھے ادھر قربانیاں چڑھاوی وغیرہ کر کے، اس کے قربانی کے بہت سارے بکرے اور اونٹ بھی تھے، سارے پکڑ کر کے سارے جواہرات اور ہیرے اور زر سونا اور نقد جو کیش تھے سب لے کر کے مکے لے کے آئے. اور اسی طرح یہ بت بھی فنا ہو گیا اور ختم ہو گیا. اور آج کل وہاں پر ایک مسجد بنایا گیا ہے، سعودی عرب نے مسجد بنایا ہے، اور وہ ختم ہوا. اور اس کے بعد وہ سب لوگ یا تو جبرن مسلمان ہو گئے طائف کے، اور کچھ خود ساختہ خود ہی آ گئے اسلام قبول کیا. اور یہ اسی طرح لات کا جو قرآن میں بھی ذکر ہے، بت خانہ فنا ہو گیا، معبد خانہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا اور ساری عمر کے لیے ختم ہو گیا. انشاءاللہ باقی بیان کل کریں گے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.